ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ الکریم تمام مخارج الحروف پر بحث کریں گے انشاءاللہ الکریم کہ مخارج ہوتے کیا ہیں، ان کے کتنے حروف ہیں، کتنے مخارج ہیں، اور آسان لفظوں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آپ میرے چینل پر اگر نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے۔ مخارج مخرج کی جمع ہے اور مخرج کے حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ حلق زبان، منہ کا خلا، ہونٹ اور خیشوم 5 ایسی جگہیں ہیں جن سے 17 مخارج ادا ہوتے ہیں۔ 5 بنیادی جو ہے نا مخرج ہیں اور ان سے 17 جگہ ایسی ہیں جہاں سے 29 حروف ادا ہوتے ہیں۔ مخرج کی تفصیل، مخرج نمبر 1 میں ہم منہ کا خلا یعنی منہ کا خالی حصہ، اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، الف، واو، یا۔ جب یہ تینوں حروف مدہ حالت میں ہوں، جیسے یہ حروف مدہ کب بنتے ہیں؟ جس الف سے پہلے زبر ہو، الف مدہ، مثال کے طور پر مالکی۔ جس واو ساکن سے پہلے پیش ہو، واو مدہ کہلاتی ہے، مثلا اعوذ۔ جس یا ساکن سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کہلاتی ہے، مثلا رحیم۔ اس میں ہونٹ اور دانت کھلے ہوتے ہیں، منہ بالکل کھلا۔ آگے حروف حلقی، حروف حلقی 6 ہیں۔ مخرج نمبر 2 میں 2 حروف آتے ہیں، حمزہ، ہ۔ یہ اقصی حلق سے ادا ہوتے ہیں جو ہمارے سینے کی طرف ہوتا ہے۔ مخرج نمبر 3 جو ہے عین، ح۔ وسط حلق یعنی حلق کا درمیان والا حصہ۔ مخرج نمبر 4 غین، خ، یعنی ادنی حلق، حلق کا منہ کی طرف والا حصہ۔ تو ان حروف کو حروف حلقیہ کہا جاتا ہے۔ حروف لہاتیہ، یہ قاف اور کاف کا مخرج ہے۔ مخرج نمبر 5 زبان کی جڑ جب کوے کے قریب نرم تالو سے لگے تو اس سے قاف ادا ہوتا ہے۔ مخرج نمبر 6 قاف کی جگہ سے ذرا نیچے منہ کی جانب ہٹ کر اس کے سخت حصہ سے لگے تو کاف ادا ہوتا ہے۔ حروف شجریہ، یہ 3 حروف ہیں، جیم، شین، یا۔ ان کا مخرج ہے وسط زبان جب بالمقابل اوپر کے تالو سے لگے، یعنی درمیانہ حصہ زبان کا اور درمیانہ حصہ تالو کا، تو یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ حرف حافیہ، یہ ایک ہی حرف ہے، سب سے موٹا پڑا جانے والا حرف ہے، ضاد۔ مخرج نمبر 8 ہے، زبان کی کروٹ جب بائیں طرف والی اوپر کی 5 داڑھوں سے لگے تو اس سے ضاد، دائیں یا بائیں آپ دونوں میں سے لگا سکتے ہیں۔ حروف طرفیہ، لام، نون، را۔ مخرج نمبر 9 جو ہے وہ لام کا ہے، زبان کی کروٹ یعنی زبان کی سائڈ جو ہے آخر سے نوک تک کا حصہ جب اوپر ایک داڑھ اور 2 دانتوں کی مسوڑوں سے لگے تو اس سے لام ادا ہوتا ہے۔ مخرج نمبر 10 لام کی جگہ سے لیکن ایک داڑھ کم ہو کر جب اوپر والے 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو اس سے نون ادا ہوتا ہے۔ مخرج نمبر 11 زبان کے کنارے کی پشت، سامنے والا جو کنارہ ہے اس کی پشت جب اوپر والے 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے، را، را ادا ہوتا ہے۔ حروف نطیہ، تا، دال، طا،
مخرج نمبر 12، زبان کی نوک جب اوپر والے سامنے کے 2 دانتوں کی جڑ سے لگے تو اس سے یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ حروف لکھویہ: ثا، ذال، ظا۔ زبان کی نوک جب اوپر والے 2 دانتوں کے سرے سے لگے، وہ جڑ سے تھا 2 دانتوں کے، یہ سرے سے لگے، اس سے یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ خیال رہے ان تینوں حروف میں سیٹی کی آواز نہ آئے۔ حروف صفیریہ، سیٹی والے حروف: ز، سین، صاد۔ زبان کی نوک جب اوپر نیچے کے اگلے دانتوں کے آپس میں ملے تو اس سے لگے تو ادا ہوتے ہیں۔ مخرج نمبر 15، حروف شفویہ: اوپر والے 2 دانتوں کے سرا اور نیچے کے ہونٹ کا درمیانی حصہ، اس سے پا ادا ہوتا ہے۔ مخرج نمبر 16، دونوں ہونٹ ہیں، اس سے با، میم، واو ادا ہوتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ با بند ہونٹوں کے گیلے حصے سے، میم بند ہونٹوں کے خشک حصے سے، اور واو ہونٹوں کو گول کرنے سے۔ مخرج نمبر 17، خیشوم یعنی ناک کا بانسا، اس سے صرف غنہ نکلتا ہے، حرف ادا نہیں ہوتا۔ غنہ کب ہوتا ہے؟ جب 2 حروف یعنی نون اور میم مشدد ہوں۔ غنہ کہتے کسے ہیں؟ آواز کو تھوڑی دیر ناک میں ٹھہرا کر گنگنی آواز میں پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں۔ یہ نون میم ڈبل حرکت والے حرف پر ہوتا ہے، یعنی مشدد پر۔ اب آتے ہیں کہ مخرج کو معلوم کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ حرف کو ساکن کر دیں، اس کے شروع میں زبر والا حمزہ لے آئیں۔ جہاں حرف کی آواز ختم ہوگی وہیں اس حرف کا مخرج ہوگا، جیسے حمزہ با، زبر اب۔ اب دیکھیں جہاں پہ ختم ہو رہی ہے وہ اس کا گیلے سے پہ ختم ہو رہی ہے، تو یہ اس کا مخرج ہے، نکلنے کی جگہ ہے۔ سبق نمبر 2 میں ہم آج حرکات یعنی زبر، زیر اور پیش کی ادائیگی کا طریقہ کار سیکھیں گے۔ زبر سیدھا منہ کھول کر ادا کیا جاتا ہے، جیسے با، تا، سا۔ با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا۔ زیر ہونٹوں کو نیچے کی طرف جھکا کر، جیسے با زیر بی، تا زیر تی، سا زیر سی۔ پیش ہونٹوں کو گول ناتمام بند کر کے، جیسے با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش سو۔ زبر، زیر اور پیش کی مشق: جیم زبر جا، عین زبر ع، جع لام زبر لا، جعل حمزہ زبر ا، خا زبر خا، اخا ذال زبر ذا، اخذ سین زبر سا، جیم زبر جا، سجا دال زبر دا، سجدہ حمزہ زیر ای، با زیر بی، ابی لام زیر لی، ابلی۔ کا پیش کو، تا پیش تو، کتو بادو پیش بن، کتبن۔ صاد پیش سو، ح پیش حو، صحو۔ فادو پیش فن، صحفن۔ فا پیش فو، عین پیش عو، فعو۔ لام دو پیش لن، فعلن۔ اب تینوں اکٹھی حرکت اگر آ جائے تو خا پیش خو، لام زیر لی، خلی، قاف زبر قا، خلق۔ دال پیش دو، عین زیعی، دعی۔ یا زبر یا، دعیہ۔ قاف پیش قو، غا زیر ری، حمزہ زبر ا، قریء۔ حمزہ پیش او، خا زیر خی، اخی۔ ذال زبر ذا، اخذ۔
با پیشبو غی زیغی یا زبر یا بغیہ کا پیشکو تا زیتی ہوتی با زبر با ہوتی با۔ حرکات کو مجہول پڑھنے اور کھینچنے سے بچائیں، جیسے زبر زیر اور پیش کو مجہول مت پڑھیں۔ الحمدو بالکل نہیں پڑھنا، الحمدو نہیں ہے، الحمد للہ للہ دو ہے، رب العالمین نہیں، رب العالمین۔ حرکات کو کھینچنے سے بھی بچیں، جیسے زبر میں اگر کھینچیں گے تو الف مدہ بن جائے گا، زیر میں کھینچیں گے تو یا مدہ بن جائے گا، پیش میں کھینچیں گے تو واو مدہ پیدا ہو جاتی ہے، جیسے الحمد دو کھینچ کر پڑھیں گے تو لمبا ہو جائے گا، للہ ہی، اور الحمد الحمد، تو یہ جو ہے نا حامد یہ بن جائے گا، اس کے معنی بدل جائیں گے اور اتنا سخت ترین گناہ ہوگا۔ اب سبق نمبر 3 بھی آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اس میں ہم نے تنوین، نون تنوین اور شد اور جزم دیکھنی ہے۔ تنوین 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش میں سے ہر ایک کو تنوین کہتے ہیں۔ ان کے پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ان پہ نہ سختی ہو اور نہ ہی جمع ہو، بلکہ بادو زبر بن، بادو زیر بن، بادو پیش بن، بن بن بن، اور نہ ہی غنہ ناک میں ہو، بن بن اس طرح سے نہیں، بن بن بن، نہ ہی سختی ہو، بن بن اس طرح سے بھی نہیں۔ تنوین کی مشق، طا زبر طا، با زبر با، طب قاف، 2 زبر قن، طبقن۔ اب دیکھیں جو ہے نا الف 2 زبر کے ساتھ الف آ جائے تو الف کو پڑھا نہیں جاتا، لکھنے میں آتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا۔ آگے دیکھیں کاف زبر کا، با زبر با، کعبہ، دال 2 زیر دن، کعبہ دن۔ اب میں پڑھنے میں تو حروف کی مقدار کو پورا کھینچوں گی، لیکن جب زبر کرنا ہے تو اس کو زیادہ لمبا نہیں کرنا۔ جیسے دیکھیں اب کاف پیش کو، ٹھیک ہے، کاف کو پورا کھینچا لیکن جب زبر کے ساتھ پڑھا تو کو نہیں کیا۔ تا پیش تو، اوتو، با 2 پیش بن، اوتو بن، طبقن، کبادن، کتبن۔ 3 حروف، ہم تینوں مشقیں جو ہے نا بن 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 کی پوری ہوئی۔ آگے آتے ہیں نون تنوین۔ تنوین کو ادا کرتے وقت نون کی آواز پیدا ہوتی ہے، اسے ہی نون تنوین کہتے ہیں، جیسے با 2 زبر بن، حمزہ 2 زبر ان، تا 2 پیش تن۔ تو یہ ہے مسدن ہدن۔ سمجھ آ گئی میری بات کی؟ اب آگے نون قطنی۔ اسی نون تنوین کو جب زیر دے کر اگلے حرف میں ملا دیتے ہیں تو اس کو نون قطنی کہا جاتا ہے۔ جیسے اب اگر ہم پڑھیں گے وصل کی صورت میں نون قطنی کے پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب ہم اس کے ہجے کریں گے تو اس طرح سے کریں گے کہ جو لاسٹ پہ تا آ رہا ہے اس کے نیچے 2 زیر آئیں گی، اور الذی جو ہے اس کے حمزہ پہ زبر کر کے پڑھیں گے، جیسے لام پیش لو، میم زبر ما، لوما ز زبر ز، لوما ز، تا 2 زیر 3، لوما ز 3، حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، اللہ ذال یا زیر ذی، الذی۔ لیکن وصل کی صورت میں ہم پڑھیں گے لمزۃ الذی، اور اگر وقف کرنا ہے تو ہم پڑھیں گے لمزہ الذی، لمزہ الذی۔ جیسے خا یا زبر خی، را 2 زبر رن، خیرن، لام زبر ال، واو زبر وا، الوا، صاد یا زیر سی، یا زبر یا، سی تا پیش تو، الوصیۃ۔ جب ہم وصل کریں گے تو خیرن الوصیۃ، اگر ہم وقف کر رہے ہیں تو خیر الوصیۃ۔
سمجھ لگ رہی میری بات کی؟ اسی طرح سے قاف زبر قا، دال یا زیر دی، قدی را دو پیش رن، قدیرن، یہ ہے ہجے کی صورت میں الذی، لیکن جب ہم وصل کر رہے ہیں ملا کے پڑھنا ہے تو جو لاسٹ پہ رن تھا اس کو نون چھوٹے نون میں بدل کر، نون قطنی میں بدل کر ہم پڑھیں گے قدیرن الذی، قدیرن الذی، اور اگر ہم وقف کریں گے تو پڑھیں گے قدیر الذی۔ امید ہے کہ نون قطنی میں سمجھا پائی۔ جزم، اس حرکت یہ جو سامنے شکل کی طرح ہے، جزم والے حرف کو حرف ساکن کہتے ہیں۔ جزم والا حرف اپنے سے پہلے والے حرف کے ملائے بغیر نہیں پڑھا جاتا اور حرف سے مل کر صرف ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے، جیسے حمزہ نون زبر ان۔ جب آگے ہم زال دیکھیں گے کہ زال جو کون سا حرف آ رہا ہے، اخفا کے حروف میں سے ہے تو یہاں پہ اخفا کریں گے۔ انذر، یت یا تا زبر یت، لام واو پیش لو، یتلو۔ سبق نمبر 4 میں آج آپ کو حروف مدہ، حروف لین، حمزہ اور الف کے ساتھ ہی پڑھایا جائے گا۔ حروف مدہ ہم نے اوپر پہلا جو مخرج پڑھا اس میں بھی آپ کو بتایا، زبر کے بعد الف ہو جیسے با الف با، را الف را، تو زیر کے بعد جزم والی یا ہو جیسے با یا زیر بی، را یا زیر ری، پیش کے بعد جزم والا واو ہو جیسے سین واو پیش سو، را واو پیش رو۔ اردو میں الف مدہ بالعموم قدر موٹی آواز کے ساتھ ادا ہوتا ہے، جیسے مالن حالن کا الف، لیکن قرآن مجید میں الف نہایت باریک ادا ہوتا ہے، البتہ جب وہ موٹے حروف کے بعد آئے جیسے صادقین، ظالمین، اس صورت میں اس حرف کے تابع ہو کر وہ موٹا پڑھا جائے گا۔ یعنی اس کی مثال یہ ہے کہ اگر وہ حروف موٹے حروف کے بعد الف آ جائے تو موٹا پڑھا جاتا ہے، اگر باریک حروف کے بعد آئے تو باریک پڑھا جاتا ہے۔ ایسے ہی واو مدہ اور یا مدہ اگرچہ اردو میں معروف اور مجہول دونوں طرح پڑھے جاتے ہیں، نور اور جمیل، لیکن جبکہ مور کا واو اور درویش یا مجہول ہیں، لیکن قرآن مجید میں واو اور یا ہمیشہ معروف ہی ادا ہوتے ہیں، جیسے تو، لو، مو، یعلمون، یؤمنون، اسی طرح، لہذا واو کو مجہول پڑھنے سے بچیں۔ حرف لین 2 ہیں، واو اور یا، جب ساکن ہو اور ان سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو ان کو نرمی سے ادا کرنا چاہیے، جیسے خا واو زبر خو، فا دو زیر فن خوفن، قا، یہاں اس کو خوفن اس طرح سے نہیں پڑھنا، خوفن بس، قاف واو زبر قو، لام دو زیر لن قولن، لیکن جب اس پہ وقف کریں گے تو قول اس طرح سے۔ موضوعات لوح کیف قیدن رویدن ویل علیہم، اس کو اس طرح سے نہیں پڑھیں، ویل علیہم اس طرح سے نہیں پڑھیں گے کھینچ کر، بلکہ نرمی سے ادا کریں گے کھینچے بغیر۔ مثلا حروف لین کو کھینچے سے بچائیں گے، کھینچ کر پڑھنا غلط ہوگا۔ حمزہ اور الف کی پہچان اور فرق۔ الف جو ہے وہ ہمیشہ ہر حال میں خالی ہی ہوتا ہے، الف پہ کوئی حرکت آ ہی نہیں سکتی، زیر زبر پیش جزم وغیرہ کچھ بھی نہیں آ سکتا، اور اس سے پہلے حرف پر زبر ہوتی ہے، درمیان یا آخر میں آتا ہے، شروع میں یہ کبھی بھی نہیں آیا۔ الف جو خالی ہوتا ہے، الف ہوتا ہے وہ شروع میں نہیں آتا، وہ یا تو درمیان میں آتا ہے اور یا تو آخر میں آتا ہے، اور یہ جو ہوتا ہے یہ حرکت سے خالی ہوتا ہے۔ الف نرمی سے اور بغیر جھٹکے کے پڑھا جاتا ہے، جیسے کانا مالکی صراط۔ حمزہ جو ہے الف کی شکل ہی ہوتی ہے لیکن
جب اس کے اوپر زبر زیر پیش آ جاتی ہے تو اسے حمزہ کر کے پڑھا جاتا ہے. الف زبر آ، حمزہ الف زیر ای نہیں پڑھا جاتا، بلکہ اس کو پڑھا جاتا ہے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او. تو یہ حمزہ کہلاتا ہے. حمزہ ساکن ہو تو جھٹکے اور سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جیسے حمزہ، حمزہ زبر آ، حمزہ، حمزہ زیر ای. حمزہ سے پہلے زبر زیر اور پیش تینوں حرکتیں آتی ہیں، جیسے میم، حمزہ زبر م، کاف، واو پیش کو، مأکو، لام دو پیش لن، مأکول، یا حمزہ زبر یا، لام زبر لا، یا لا، میم واو پیش مو، یعلمو، نون زبر ن، یعلمون. سبق نمبر 5، حروف قلقلہ اور حروف صفیریہ کی ادائیگی. حروف قلقلہ 5 ہیں. یہ وہ حروف ہیں جن کا مجموعہ قطب جد ہیں. جب ان کو پڑھا جاتا ہے تو ان میں جنبش پیدا ہوتی ہے، جیسے قاف، طا، با، جیم، دال. یہ جب ان کے اوپر ساکن ہوگی اور ان سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو ان پہ خوب قلقلہ کیا جاتا ہے، یعنی واضح طور پر. اق، 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 خلقنا، تقویم، مقربۃ، اط، 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 محیط، نطفۃ، مطلع، اب، 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 کسب، وقب، عبدا، اج، 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 تجری، اجر، زجرۃ، اد، 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 ادن، عدن، قدحا، یدعو. باقی حروف کو ہلا کر نہیں پڑھنا، یعنی باقی ان 5 حروف کے علاوہ کسی حرف کو بھی جھٹکے کے ساتھ نہیں پڑھنا، جنبش کے ساتھ. حروف صفیریہ 3 ہیں. ان میں سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے. ز، سین، صاد. ان کو حروف صفیریہ کہتے ہیں. از، 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 رزق، ازلفت، زعیم، اس، 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 درس، اسرا، یسرا، اص، اس، اس، والعصر، قصر، صراط. سبق نمبر 6 میں ہم آج حروف مستعلیہ پڑھیں گے. موٹے پڑھے جانے والے کل حرف 10 ہیں. 7 حرفوں کو ہمیشہ موٹا پڑھتے ہیں، وہ یہ ہیں: خص، ضغط، قذ. ان کو مستعلیہ کہتے ہیں. حروف مستعلیہ کی مشق: اص، اس، اس، صبر، صامت، قصر، ارد، مریض، ودع، طارق، طلاب، بطل، وعظ، عظیم، حفیظ، اغ، رغدا، غبرة، فرغب، بخل، اخذ، خلق، حق، حق، علق، قمر. 3 حروف کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، اور وہ یہ ہیں: الف، لام، را. ان کو شبہ مستعلیہ کہتے ہیں. سبق نمبر 7، الف اور لام کو موٹا و باریک پڑھنے کا قاعدہ. الف کا قاعدہ یہ ہے کہ الف سے پہلے موٹا حرف ہو تو الف موٹا ہوگا، جیسے قول. اگر الف سے پہلے باریک ہو تو حرف باریک پڑھا جائے گا، جیسے کان. خالد،
قالوا غاسق ظاهر مضار عطاء ظانين ولا الضالين. بریک الف کی مشق. مالکی حاسد ایاک هؤلاء جاءت جزاء سواء ہاجر. لام کا قاعدہ. اسم جلالت یعنی اللہ اور اللہم کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لام موٹا پڑیں گے، جیسے قل هو اللہ رفعہ اللہ سبحانک اللہم قالوا اللہم. اور اگر اسلام سے پہلے زیر ہو تو لام باریک پڑھیں گے، جیسے بسم اللہ قل اللہم. باقی تمام لام باریک ہی پڑھے جاتے ہیں جس کسی بھی حرف میں آ جائیں. قل جعلنا ما واللہ الحمد جس میں بھی آ جائیں. را کو موٹا اور باریک پڑھنے کے کچھ قاعدے ہیں. را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو وہ موٹی پڑھی جائے گی، ربک ربما. اور جب را کے نیچے زیر ہوگی تو باریک، جیسے رجال. اب را رو ری ار ار ار. را پر ٹھہرتے وقت اگر اس سے پہلے حرف یعنی را پہ ٹھہر رہے ہیں، رکنا لگے ہیں، اس پہ بھی ساکن ہو جائے گی. اس سے پہلے والے حرف پر بھی ساکن ہے تو پھر اس سے پہلے والا حرف دیکھیں گے، یعنی را سے تیسرا حرف جو پیچھے آتا ہے وہ دیکھیں گے. اس کے اوپر اگر زیر ہوگی تو باریک پڑھیں گے، اگر پیش یا زبر ہوگی تو موٹا پڑھیں گے، جیسے حجر خیر قدیر بصیر. 4 حروف قرآن پاک میں ایسے ہیں جس میں را ہر حال میں موٹی پڑھی جاتی ہے. ارصاد مرصاد قرطاس فرقۃ فرق القطر مصر. کی را پر جب ٹھہرا جائے تو موٹی اور باریک دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے. جزم والی را سے پہلے زیر حمزہ وصلی پر ہو یا جزم والی را سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو تو ان دونوں صورتوں میں را موٹا پڑھا جائے گی. ارجعی حمزہ وصلی میں ہو پھر بھی موٹا پڑھا جائے گا، اور اگر را جو ہے سے پہلے دوسرے زیر کلمہ میں ہو تو بھی موٹی پڑھی جائے گی. را سے پہلے زیر جو ہے وہ دوسرے کلمے رب ارجعونی ارحم ارتبتم ان ارتبتم امرتابو. ملتی جلتی آواز والے حروف. حمزہ اور عین. حمزہ جو سخت اور جھٹکے والی ہوتی ہے، عین نرمی اور بغیر جھٹکے. حمزہ جیسے یعلمون اور عین جیسے یعلمون یعلمون. تا اور تو مطلع باریک اور بغیر جھٹکے والی ہوتی ہے. تا جو تو ہے وہ موٹی اور جھٹکے والی. یطلعون مطلع یہ تا کی ہے اور یہ تا کی ہے. یتلون. تا سین اور صاد کی آواز میں فرق. نصرن سا کی آواز جو ہے باریک اور نرم ہوتی ہے، اس میں سیٹی نہیں ہوتی. سین کی آواز باریک اور سیٹی والی ہوتی ہے. صاد کی آواز موٹی اور سیٹی والی ہوتی ہے. سین کی مثال دیکھیں نصرن اور صاد کی مثال دیکھیں نصرن. ح اور ہ درمیان حلق سے رگڑ کھا کر نکلتی ہے. بحرن ہ موٹی ہوتی ہے، بھاری ہوتی ہے. شہرن. زال زا اور زو. زال ضاد ان میں فرق.
وال کی آواز باریک اور نرم ہوتی ہے یذکرون، زا کی آواز باریک اور سیٹی والی ہوتی ہے زینتن، اور ذا کی آواز موٹی اور نرم ہوتی ہے یظلمون، ضاد کی آواز موٹی اور نرم ہوتی ہے جماؤں سے نکلتی ہے ضرب، قاف اور کاف میں فرق، قاف کی آواز موٹی اور جھٹکے والی ہوتی ہے جیسے خلق، کاف کی آواز باریک اور بغیر جھٹکے والی یکفرون۔ قاعدہ 4 حرفوں کو کھینچ کر پڑھیں گے، الف جزم والی واو اور یعنی جس سے پہلے پیش ہو، جزم والی یا جس سے پہلے زیر ہو، با الف با بو بی، یہ تینوں حروف مدہ ہیں، کھڑا زبر کھڑا زیر اور الٹا پیش ان کے مد مقام ہوتے ہیں، جیسے با الٹا پیش با کھڑا زبر با، با کھڑا زیر بی، با الٹا پیش بو، یہ تینوں حرکتیں حروف مدہ کی آواز دیتی ہیں اور ان کے قائم مقام ہوتی ہیں۔ عاد زاد طاب داود نورہ قیل سیق یحیی۔ قاعدہ نمبر 2، جس حرف پر بڑی مد لکھی ہوئی ہو اس کو خوب کھینچ کر پڑھیں، یعنی 4 الف کی مقدار کے برابر 4 سے 5 الف کھینچ کر پڑھیں گے۔ جس پر چھوٹی مد لکھی ہو یا جس کلمہ پر ٹھہرے اس کو 3 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے اب 4 الف والا ہے جاء، الآن، دابۃ، الف لام میم، عین سین قاف۔ چھوٹی مد والی العالمین، ينفقون، سیف، خوف۔ شد کی ادائیگی، شد 3 شوشے والی کو کہتے ہیں، چھوٹا سا ڈبلیو جیسے ہوتا ہے، شد والی حرف مشدد حرف کہلاتا ہے، 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک اپنے پہلے حرف سے مل کر جبکہ دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے ساتھ، لیکن درمیان میں آواز نہ توڑے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سختی کے ساتھ ذرا رک کر، جیسے صاد زبر سا، دال قاف زبردق، قاف زبر قا، صدق صدق، کاف زال زبر کز، زال زبر ز، کز با زبر با، کذب۔ سبق نمبر 10، غنہ یعنی گنگنی آواز کے ساتھ پڑھنے کے قاعدے۔ جب نون اور میم پر شد ہو تو ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، جیسے عین میم زبر عم، میم زبر م، عم عم، حمزہ نون زیر ان، نون زبر ن، ان۔ قاعدہ نمبر 2، میم ساکن پر غنہ اس وقت ہوگا جب اس کے بعد میم اور با ہو، جیسے وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ۔ جب میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آئے تو آواز کو ناک میں نہ کھینچیں، جیسے الحمد حمد نہ پڑھیں بلکہ الحمد لم یلد ولم یولد۔ سبق نمبر 11 میں آج ہم نون ساکن اور تنوین کے 4 حال، اظہار کرنا یعنی ظاہر کرنا، غنہ نہ کرنا، ادغام 2 حرفوں کو ملا کر پڑھنا، اقلاب یعنی بدلنا، نون ساکن یعنی تنوین کو میم سے بدل کر پڑھنا، اخفاء یعنی ناک میں آواز کو چھپا کر غنہ کرنا۔ اظہار کب ہوتا ہے؟ جب نون ساکن یا تنوین کے فوراً بعد
حروف حلقی حمزہ ہ عین ح غین خا میں سے کوئی حرف ہو اظہار ہوگا یعنی غنہ نہیں کریں گے. جیسے اس کی مثال دیکھیں حمزہ کی ہے من اخی من آمن غصاء احوا من عین آنیت من ہاد منہ منہم جرف ہار وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ أَنْعَمْتَ مِنْ عَلَقٍ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ مَنْ حَرَّمَ وَانْحَرَ نَارٌ حَامِيَةٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ غین من غاب من غیرکم اجر غیر رب غفور لمن خشی من خوف نخل خاویت شیء خلقہ. ادغام نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف چھ حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را میں بغیر غنہ کے اور باقی چار حرف یعنی یا را یا میم واو اور نون میں بالغنہ کے ساتھ ادغام ہوگا. جیسے من یؤمن من یقول خیرا یرہ شرا یرہ من نبی من نار عاملۃ ناصبۃ شیء نکر من ماء من مثلہ رسول من اللہ بحجارۃ من وال افمن وعدنا سراجا وهاجا الہ واحد. ادغام بلا غنہ کی مثالیں مل لدن کا اس میں غنہ نہیں ہوگا لیکن مل رہا ہے حروف دوسرے حرف کے ساتھ مل رہا ہے. مل لدن کا یبین لنا ما للبد جنات لهم من ربك مرحمة عيشة راضية زبد راضية. 7 جگہوں پر قاعدہ جاری نہیں ہوتا یعنی جب ایک ہی حرف میں نون کے فوراً بعد جو واو ہے یا ہے آ جائے صنوان قنوان بنیان دنیا یاسین والقرآن نون والقلم من راق. اقلاب نون ساکن یا تنوین کے بعد با حرف آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں. علامت کے طور پر وہاں چھوٹی سی میم لکھ دی جاتی ہے. مثلا میم بعدی نون ساکن کے فوراً بعد با آ گیا ہے تو اس کو میم بعدی. میم مم بخیل کرام بررت سمیع بصیر انبئونی بذنبہم حل بہذا امدا بعیدا. اخفا نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے یعنی جو با اور حرف یرملون اور حرف حلقیہ کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو نرم غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. اخفا کریں گے یعنی ناک میں آواز کو چھپائیں گے.
من قبلک عند اللہ، جیسے 15 حروف یہ ہیں تا سا جیم دال ذال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف۔ مثالیں اس کی دیکھیں، انزلنا کتب قیمہ انذرنا شیء قدیر رسول کریم۔ کو پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ پنکھا، اردو میں ہم پڑھتے ہیں نا پنکھا، فانصب بدم کذب یوند تنس انت کنت امت قد حبا جما۔ سبق نمبر 12 میں آج ہم میم ساکن کے 3 حال دیکھیں گے۔ میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو ملا کر غنہ کے ساتھ مشدد ادا کریں گے، مثلا الیکم مرسلون، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو غنہ کے ساتھ اخفا کریں گے، اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں۔ وما هم بمؤمنین، وما هم بمؤمنین۔ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا، یعنی غنہ بھی نہیں ہوگا اور اخفا بھی نہیں ہوگا۔ لم یلد ولم یولد الم تر الم یجعل۔ خلاصہ یہ ہوا کہ میم مشدد میں تو غنہ ہوتا ہے، مثلا ثم عم۔ اس طرح میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا۔ سبق نمبر 13 میں ہم رموز اوقاف پڑھیں گے، یعنی اگر آیت کے بعد سین لکھا ہوا آ جاتا ہے، اس کا معنی ہے وقف کا کیا معنی ہے۔ جیم وقف معنی ہے ٹھہرنا، وقف کی جمع اوقاف ہے۔ وقف کی تعریف، کلمہ کے آخری حرف کو ساکن کرتے ہوئے سانس لے کر ٹھہرنا، مثلا نستعین سے نستعین، یہاں آواز کو بھی ٹھہرائیں گے، سانس کو بھی روک لیں گے، بند کر لیں گے، اور کلمہ کے آخری حرف کو ساکن کر دیں گے۔ اس طرح سے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ رموز اوقاف کا کیا مطلب ہے؟ سوال ہے، جواب ہے وقف کی علامت کو رموز اوقاف کہا جاتا ہے، یعنی رمز، اشارہ۔ رمز اوقاف کیا ہے؟ رموز اوقاف درجہ ذیل ہیں۔ علامات وقف، آیت جو دائرہ چھوٹا سا بنا ہوتا ہے، وقف لازم جیسے چھوٹی سی میم لکھی ہوئی ہے، وقف مطلق جیسے طا لکھا ہوا ہوتا ہے آیت کے اوپر یہ لفظ کے آگے پیچھے، وقف جائز جیسے جیم لکھا ہوا ہوتا ہے، وقف مجوز جیسے زا۔ ان علامات پر وقف کر دیں، یعنی آواز اور سانس کو روک دیں، ٹھہرا دیں۔ اب آگے سوال ہے، اعادہ کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے پیچھے سے لوٹا کر پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں۔ اعادہ کب کیا جاتا ہے؟ اوپر ذکر کی گئی علامتوں پر ٹھہریں تو اعادہ نہ کریں، اگر کوئی علامت نہ ہو جیسے لام لکھا ہوا ہو تو اعادہ کرنا چاہیے۔ حروف موقوف علیہ، سبق نمبر 14 میں وقف کرتے وقت آخری حرف کو کیسے پڑھیں؟ حروف مدہ یا ساکن حروف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ زبر والا حرف بھی ساکن ہو جائے گا، زیر والا حرف بھی ساکن ہو جائے گا، پیش والا حرف بھی ساکن ہو جائے گا، 2 زبر 2 پیش والے حرف بھی ساکن ہو جائیں گے، کھڑی زیر والا حرف بھی ساکن ہو جائے گا، الٹا پیش والا حرف بھی ساکن ہو جائے گا۔ گول تا وقف کی صورت میں ہا سے بدل جاتی ہے۔ یہ آپ بے شک نوٹ لکھ کر کے اپنی کتابوں پر لکھ لیں، اس کی مثالیں بھی دیتی جاتی ہوں۔ ذالک زبر والا حرف، ذالک، یومی یوم، نعبد نعبد، مختوم، 2 زیر والا جو حرف، مختوم، قرآن
دو پیش والا حرف ساکن ہو جائے گا قرآن. رسولی کھڑی زیر والا حرف بھی ساکن ہو جائے گا رسولی. یرہ الٹا پیش والا حرف بھی ساکن ہو جائے گا یرہ. مسفراتن آخر میں جو چھوٹی تا لکھی ہوئی ہے اس کو ہا میں بدل دیں گے جیسے مسفرہ. ابوابن دو زبر وقف میں ایک زبر اور بعد میں ایک الف پڑھا جائے گا جیسے ابواب. یسعی کھڑا زبر بھی ویسے ہی الف کی مقدار کو کھینچ کر پڑھیں گے یسعی. کھڑی زیر گیری کے اگر یا کے نیچے ہو تو ویسے ہی پڑھی جائے گی. یحیی. رفعنا الف سے پہلے زبر ہو وقت میں ویسے ہی پڑھا جائے گا رفعنا. ربک الاعلی بغیر حرکت کے یا سے پہلے زبر ہو وقف میں کھڑی زبر کے برابر الف لمبا کر کے پڑھیں گے ربک الاعلی. یظن مشدد حرف کو ساکن کر کے واضح پڑھیں گے یظن. سبق نمبر 15. یہاں پہ کچھ علامات اور بعض ضروری فوائد بتانے چاہتی ہوں. سکتہ والی جگہ پر تھوڑی دیر آواز بند کی جاتی ہے سانس نہیں توڑا جاتا. وقف میں آواز اور سانس دونوں روک دیے جاتے ہیں لیکن یہاں پہ آواز رک جاتی ہے سانس نہیں توڑا جاتا. قرآن کریم میں صرف 4 جگہ پر سکتہ ہوتا ہے اور ہر حال میں کیا جانا چاہیے. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا. عوجا روکا ہے لیکن سانس نہیں توڑنی. اور قیمًا سورہ یاسین میں مِن مَرْقَدِنَا هَذَا من راق. سورہ مطففین میں کلا بل ران. سکتہ جو ہے وقت کی طرح ہی ہوتا ہے فرق صرف یہ ہے وقف میں کلمہ کے آخری حرف کو ساکن کر کے سانس لے کر ٹھہر جاتے ہیں سکتہ میں سانس نہیں لیتے لہذا سورہ کاف والی جگہ میں سکتہ اس طرح کریں گے کہ عوج 2 زبر کی تنوین کو الف سے بدل دیں گے. اس طرح میم وراق میں نون کے ساکن کر کے پڑھیں گے راق نہ ملائیں. یہی صورت بل رانا میں ہے. اگر لام لکھا ہوا ہے یا سل لکھا ہوا ہے ان نشانات پر نہ ٹھہریں ملا کر پڑھیں بلکہ. عین جو ہے رکوع کا نشان ہوتا ہے. وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا سا لکھا ہوا ہوتا ہے جس لفظ پر یہ وقف ہو وہاں ٹھہرنا سنت ہے. ربع یہاں چوتھائی پارہ ختم ہوتا ہے. نصف یہاں آدھا پارہ ختم ہوتا ہے. ثلاثہ یہاں پہ پونا پارہ ختم ہوتا ہے. السجدہ یہ آیت کے ختم پر لکھا ہوتا ہے. اس آیت کو پڑھنے اور سننے سے سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے. وقفہ سانس اور آواز دونوں کو توڑ دیتے ہیں. امالہ کے معنی جھکانا ہے یعنی الف کو یا کی طرف اور اس سے پہلے زبر کو زیر کی طرف مائل کر کے پڑھنا جھکانا. یہ قرآن کریم میں سورہ ہود میں صرف ایک ہی جگہ پر ہے. مجریہا یعنی اب اس کو ہم یہ نہیں پڑھیں گے میم جیم زبر مج را کھڑا زیر ری مجری نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کا تلفظ یہ کریں گے میم جیم زبر مج را کھڑا زیر رے ہا الف زبر ہا مجریہا جیسے قطرے پڑھتے ہیں قطرے. اسی طرح اس کو پڑھنے کا ادائیگی کرنے کا طریقہ یہ مجریہا. اسی طرح حرف مشدد پر وقف ہو تو حرف کی ادائیگی میں قدرے دیر ہونی چاہیے کیونکہ مشدد پہلے ساکن تھا پھر متحرک وقف میں یہ متحرک بھی ساکن ہو گیا تو دونوں ساکن کو جماؤں کے ساتھ المعز عدو علی النبی یظن لا تأمن کو پڑھنے کا طریقہ یہ لا تأمن. جو نون مشدد ہے تشدید کی وجہ سے یہ پہلے ساکن پڑھا جائے گا پھر متحرک. جس وقت حرف ساکن پڑھیں تو دونوں ہونٹوں کو گول کر لیں. تأمن ساتھ ہی الف کے برابر غنہ کریں کیونکہ مشدد ہے اور نون مشدد میں غنہ ضروری ہے. جب نون کو متحرک پڑھیں تو دونوں ہونٹوں میں گلائی بالکل نہ رہے. لفظ اعجمی حمزہ اور حمزہ کو
واضح، اور عین کو نرمی کے ساتھ جمیون دوسرے حمزہ کو نرمی سے پڑھیں، اس کو تسہیل کہتے ہیں۔ بسط احط احط ما فرت ما فرتم، ان چار حرفوں کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تا کو موٹا اور پھر تا کو باریک ادا کریں، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ جیسے با سی با زبر با، سین تو زبر صوت، تو زبر تا، بسط تا، تا زبر تا، بسط تا احط ما فرت ما فرتم۔ لفظ علم نخلقکم کے پڑھنے کے دو طریقے ہیں۔ قاف کی آواز کو بالکل ختم کر کے صرف ایک کاف مشدد ادا کریں، اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ پہلے کاف کو موٹا اور پھر کاف کو باریک، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ بئس الاسم الفسوق کو بئس الاسم الفسوق پڑھیں، کیونکہ الاسم میں الاسم کا حمزہ دونوں نہیں پڑھے جائیں گے۔ فیہ مہانن میں ہا کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ ہماری قرأت روایت حفص میں اسے فیہ ہدن کی طرح فیہ مہانن پڑھنا صحیح نہیں۔ قرآن کریم میں 4 ایسے الفاظ ہیں جو صاد سے لکھے جاتے ہیں اور صاد پر چھوٹا سا سین بھی لکھا جاتا ہے۔ وَيَبْسُطُ، یہاں پہ آپ کی مرضی ہے کہ بے شک سین پڑھیں گے صاد۔ پہلے 2 لفظوں میں یعنی سین ہی پڑھیں گے۔ نمبر 3 یعنی وَيَبْسُطُ وَبَسْطَةً الْمُسَيْطِرُونَ میں یعنی جو 4 والا حرف والا ہے ان میں سین ہی پڑھیں گے، یعنی جو 6 یا 6 سے زیادہ حروف والا ہے ان میں سین اور صاد دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔